السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے زمین طف میں شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شہادت کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے۔ حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ یزید بہت فاسق، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے لوگ روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ روانہ ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے ہی کی جہاں وہ تخت نشین تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچیں۔ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نوعمر فرزند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے حضور
آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے بھی ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔